بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے اہم اور بڑی خوشخبریاں دینے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ خوشخبریاں جن کا آپ کو بے چینی سے انتظار تھا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ تک ہر آنے والی مستند اور ضروری خبر بروقت پہنچتی رہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ یہ معلومات سب کے لیے نہایت اہم ہے۔ آپ کی محبت، اعتماد اور مسلسل ساتھ کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے محکمہ خزانہ نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے دوستو۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سن 2018 میں پولیس کے کانسٹیبلز کو 5ویں گریڈ سے ترقی دے کر 7ویں گریڈ میں، ہیڈ کانسٹیبلز کو 7ویں سے 9ویں گریڈ میں اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو 9ویں سے 11ویں گریڈ میں ترقی دے دی گئی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ترقیوں کے باوجود انہیں ان کا حق یعنی پری میچور انکریمنٹ نہیں دیا گیا۔ یہ معاملہ پھر عدالت میں چلا گیا، سالوں گزر گئے، لیکن اب الحمدللہ عدالت نے بالآخر فیصلہ دے دیا ہے اور صاف طور پر حکم دیا ہے کہ ان تمام اہلکاروں کو نہ صرف پری میچور انکریمنٹ دیا جائے گا بلکہ تمام بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے، یعنی وہ ساری رقم جو انہیں پچھلے برسوں میں نہیں ملی۔ اور سب سے خوشی کی بات، اس فیصلے کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے۔ یقین کریں دوستو، یہ خیبر پختونخوا پولیس کے ان ہزاروں محنتی، دیانتدار اور فرض شناس ملازمین کے لیے ایک بہت بڑی دیرینہ اور سچی خوشخبری ہے، جنہوں نے صبر کے ساتھ اپنے حق کا انتظار کیا اور آج وہ دن آ ہی گیا۔ دوسری بڑی خوشخبری ہے ہمارے بلوچستان کے محکمہ تعلیم سے متعلق۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بلوچستان کے محکمہ تعلیم کے ملازمین کو عدالت نے ایک بڑا ریلیف دیا ہے۔ اب ٹائم سکیل کے تحت ملنے والے ہائر سکیل پر پری میچور انکریمنٹ ختم نہیں کی جائے گی بلکہ اسے ملازمین کا جائز حق تسلیم کیا گیا ہے۔ ماضی میں جن ملازمین سے یہ انکریمنٹ واپس لے لی گئی تھی، اب انہیں دوبارہ دی جائے گی اور اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن اکاؤنٹنٹ جنرل بلوچستان کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ تیسری بڑی خوشخبری ان محنت کش ملازمین کے لیے ہے جنہیں کمپنیاں یا فیکٹریاں سرکاری مقررہ تنخواہ سے کم اجرت دے رہی تھی۔ اب محکمہ لیبر نے ایسے تمام اداروں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، خاص طور پر وہ کمپنیاں جو 37,000 روپے سے کم تنخواہ دیتی ہیں، ان کے مالکان کو 6 ماہ قید اور 50,000 روپے تک جرمانے کا سامنا ہوگا۔ یہ عمل پنجاب سے شروع ہو چکا ہے اور اب کسی کو بھی اپنی محنت کی قیمت سے محروم نہیں رکھا جا سکے گا۔ اگر آپ کو بھی کم اجرت دی جا رہی ہے تو بغیر ڈرے فوراً محکمہ لیبر میں شکایت درج کروائیں۔ چوتھی بڑی خوشخبری ہمارے ریٹائرڈ آرمی ملازمین کے لیے ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ گزشتہ سال ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل نے 500 سے زائد سپاہیوں کی پنشن اس بنیاد پر بند کر دی تھی کہ پنشن کی تقسیم میں کچھ بے ضابطگیاں پائی گئی تھیں۔ یہ اچانک فیصلہ نہ صرف ان بزرگ سپاہیوں کے لیے صدمے کا باعث بنا بلکہ ان کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے، مگر اب الحمدللہ یہ معاملہ عدالت میں پہنچا اور اب عدالت میں واضح طور پر یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ ان تمام پنشنرز کی پنشن فوری طور پر بحال کی جائے گی۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگلی تاریخ سے پہلے مکمل رپورٹ پیش کی جائے۔ 5ویں خوشخبری یہ ہے کہ بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں 15 سے 20% تک اضافہ زیر غور ہے، اور اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ میڈیکل الاؤنس میں 200% تک اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اگر یہ اضافہ منظور ہو جاتا ہے تو یہ مہنگائی کے اس دور میں لاکھوں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک بڑا ریلیف ہوگا۔ ایک بڑی خبر بھی سن لیں، باخبر ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں زیادہ پنشن لینے والے سیول ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے، لیکن آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ سیول سرونٹس ایکٹ کے تحت پنشن پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی فرد 2 پنشنیں لے رہا ہے تو اس میں سے کم پنشن پر ٹیکس لگنے کا امکان ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ صرف ایک ہی پنشن لے رہے ہیں، چاہے وہ رقم جتنی بھی زیادہ ہو، تو آپ کی پنشن مکمل طور پر ٹیکس سے مستثنا رہے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔